قليلا. وقال الله تعالى في مقام آخر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الله تعالى في مقام آخر يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى 7 مرات لمن لم يراني. رواه احمد والنسائی والترمذی. اس حدیث کا ترجمہ ساتھ ساتھ پہلے سن لو. استاد العلماء موجود ہیں، ہماری جماعت کا عظیم سرمایہ علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور میں نے خطبہ نہیں پڑھا اور نہ ہی مزید آپ کا کوئی وقت صرف و خرچ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے عرض کروں گا، لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جس محفل میں جلوہ افروز ہیں، یہ عاشق رسول، مرد درویش، استاذ العلماء، استاذ القراء، اور اس اللہ کے محبوب ترین بندے کی یاد میں ان کے عرس مبارک کی محفل ہے کہ جن کی ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے اور مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے گزری ہے. تو یقین جانیے آپ جتنے حضرات جلوہ افروز ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی جھولیاں بھرپور ہو جائیں گی. اور بزرگ فرماتے ہیں جب کسی اللہ کے محبوب بندے کا، ولی کا عرس ہوتا ہے تو عرس والے دن اور عرس کی محفل میں اس صاحب عرس کا صرف فیض نہیں ملتا، بلکہ اس بزرگ کے سلسلے کے جتنے مشائخ بزرگ ہوتے ہیں وہ سارے فیض عطا فرماتے ہیں اور سارے جھولیاں بھرتے ہیں. تو آپ حضرات رسمی طور پر نہ بیٹھے، دل کی کیفیت کو بنا کے محبت سے اس حدیث کا ترجمہ پہلے سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ
طوبى لمن رآنی. فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میری زیارت کی، فرمایا جنہوں نے میرا مکھڑا دیکھا، میری زیارت کی، میرا کلمہ پڑھا، ان کو میں ایک دفعہ مبارک دوں گا، اور جو بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے میں 7 مرتبہ مبارک دوں گا. طوبى لمن رانی وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی. صحابہ جنہوں نے میری زیارت کی، میرا کلمہ پڑھا ایک دفعہ مبارک، اور جو بغیر دیکھے نہ میرا عرب دیکھا ہوگا، نہ میرا مدینہ دیکھا ہوگا، نہ گنبد خضرا دیکھا ہوگا. الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، فرمایا میرا نام سنتے جائیں گے، میں محمد کا کلمہ پڑھتے جائیں گے. حضرت صاحب سے پوچھ لو، حدیث میں موجود ہے، آقا جنہوں نے زیارت کی ایک مرتبہ، فرمایا مالکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. صحابہ تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ تمہارا کلمہ پڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے اندر موجود ہوں. تم نے مجھے بھی دیکھا، معجزات بھی دیکھے، اور میرے صحابہ میری مکی زندگی تم نے دیکھی، مدنی زندگی تم نے دیکھی. تم نے مجھے سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، احد میں بھی دیکھا، بدر میں بھی دیکھا. تم نے مجھے غار میں بھی دیکھا، میں محمد کو مزار میں بھی دیکھا. تم نے کتنے معجزات دیکھے، کلمہ نہ پڑھتے تم؟ ما لکم لا تؤمنون انا بین اظہرکم. تم نے اس چاند کو جڑتے بھی دیکھا، پھر ٹوٹتے بھی دیکھا. تم نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا، پھر میرے اشارے پر واپس لوٹتے بھی دیکھا. حضرت جابر کی وہ دعوت یاد کرو، جب میرے غلام حضرت جابر نے میری دعوت فرمائی تھی، اس نے بکری ذبح فرمائی تھی، اور اس گوشت میں نے اپنی لعاب مبارک ملائی تھی، میں نے برکت کی دعا بھی فرمائی تھی. ایک روایت میں حضرت جابر کے 2 بچے فرمایا مر چکے، میں نے ان کو زندہ بھی فرمایا. ایک بکری کو میں نے 1000 کو کھلایا، اور وہ جو بکری ذبح کی تھی میں نے دعا فرما کے اس بکری کو بھی زندہ فرما دی. اب بھی تم کلمہ نہ پڑھتے؟ یہ ٹھیک ہے صحابہ، اللہ نے تمہاری عظمت کے جھنڈے قرآن میں بلند فرما دیے، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اپنے آپ کو ذرا حاضر رکھو. اور بلکہ میں موضوع عرض کرنے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، ذکر نبی سن کر جھومنا، بولو نبی کا ذکر سن کر جھومنا، یہ بھی عاشقوں کا کام ہے.
اور نبی کا نام سن کر چومنا یہ بھی محمد کے عاشقوں کا کام ہے۔ صاحب آپ کو حدیث آپ پڑھتے ہیں، حضور پڑھاتے ہیں، استاذ العلماء ہیں، ہماری امت کا جماعت اہل سنت کا عظیم سرمایہ حضرت صاحب موجود ہیں۔